بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ جب یہ آواز آئے تم بسترا چھوڑ دینا، عبادت کے لیے تیار ہو جانا اور تم یہ پکارنا، گئی شب نوری کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، گئی شب نوری کا تڑکا ہوا بیدار ہو جاؤ، نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مؤذن نے اذان دے دی جماعت ہونے والی ہے، اٹھو پیارے عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے میرا کوئی بھائی جو یہ بھی ارادہ کرے کہ نماز بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ اپنے جب نماز پڑھنے آیا کروں گا؟ ہم نے اپنے آقا کے بارے میں پڑھا ہے، مصطفیٰ جب نماز کے لیے آتے خاص کر فجر میں تو سرکار صحابہ کرام کے دروازوں پہ یہ آواز بلند کرتے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے دیوانوں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ تو میرا کوئی عزیز جو دل کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ حضرت اب میں جب نماز پڑھنے کے لیے فجر میں آیا کروں گا تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے آس پاس کے بھائیوں کے دروازوں پہ دستک دیا کروں گا کہ میرے بھائیوں نماز کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ ہے کوئی میرا بھائی؟ مجھے اگر ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا کر کے سب کے سامنے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے آیا کروں گا تو خود بھی جنت میں جانے کا سامان کروں گا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود تو جنت میں جانے کا سامان کروں اور اپنے محلے والوں کو نہ بتاؤں؟ ہے کوئی میرا بھائی جو اس بات کا وعدہ کرے؟ ماشاءاللہ دیکھو ہمارے سبحان اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بول دو، آمین بول دو۔ ادھر مت دیکھو، اور کوئی بھائی ہے ان کے علاوہ؟ اور کوئی بھائی؟ ماشاءاللہ دو چار بھائی ہمارے۔ بھائی کھڑے ہو جاؤ ذرا، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈرو مت، شرماؤ مت۔ اے تم بچے تم بیٹھو یار، یہ بچے بھئی اللہ ان کی عمروں میں برکتیں کرے۔ بیٹھو بیٹھو تم بیٹھو۔ یہ دو ہمارے نوجوان بھائی، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کھڑے روزانہ انشاءاللہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے آئیں اپنے پڑوسیوں کو اٹھا دیا کریں کہ بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں ان باتوں پہ دھیان دو، خدا کی قسم بغیر نماز پڑھے بات نہیں بنے گی۔ ہمیں نماز، پیارے آقا کتنی محبت کرتے ہیں نماز سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کرب و بلا کے میدان میں فاطمہ کا شہزادہ 72 زخم کھا چکا ہے، پورا بدن تیروں کے زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے جناب والا، مگر کتنی محبت ہے فاطمہ کے بیٹے کو نماز سے کہ جب زمین پہ آئے ہیں تو خاندان والوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، زبان سے اگر ذکر کر رہے ہیں تو نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ حسین جانتے ہیں میری شہادت کے بعد میری بچی سکینہ کے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں گے، ان کے کانوں سے بالیاں نوچ لی جائیں گی، میری حریم کی عورتوں کی میرے حریم کی عورتوں کے زیورات نوچ لیے جائیں گے، ان کی رداؤں میں جناب والا ان کی چادروں میں آگ لگا دی جائے گی، ان کے خیموں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، سب کچھ جانتے ہیں، مگر نہ سکینہ کا نام لے رہے ہیں، نہ بیمار عابد کا نام لے رہے ہیں جناب والا، نہ حضرت زینب کا نام لے رہے ہیں۔ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے آخری سجدہ کرنے دو۔ نبی کے شہزادے نے، نبی کے نواسے نے، فاتح خیبر کے لاڈلے نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بیٹے امام عالی مقام میں تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بوچھار میں، یزیدیوں کی الغار میں آخری سجدہ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے۔ مائک دے دو آپ، مائک دے دو، نہیں